الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم لوگ 10 نمبر 9 تک مکمل کر چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں ہم لوگ اسماء اشارہ، مضاف مضاف الیہ، اسماء ضمیر اور ضمائر جس کو کہتے ہیں، یہ سب پڑھ چکے. آج کا جو درس ہے یہ بھی اس میں ضمیر کے تعلق سے ہے، لیکن جو اس میں ضمیر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ غائب کے لیے تھی. غائب مطلب کہ وہ شخص جو ہمارے سامنے حاضر نہ ہو. اور اب جو ہم لوگ پڑھیں گے یہ حاضر کے لیے جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کو پڑھیں گے. جیسے یہاں پر ہے انتا. انتا کا معنی ہوتا ہے یو، ہے نا، آپ یا تم. ٹھیک ہے، تو یہ انتا ضمیر ہے. ضمیر جو ہے یہ 14 ہیں. کتنی ہیں؟ 14 ہیں. مذکر کے لیے الگ ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہیں. ٹھیک ہے، متکلم کے لیے الگ ہیں. کل ملا کر کے 14 ہوتی ہیں. ابھی تک ہم لوگوں نے ہیا اور ہوا پڑھے تھے، یا ہوا اور ہیا پڑھے تھے. آج ہم لوگ پڑھیں گے انتا. انتا کا معنی ہوتا ہے یو یا پھر آپ، ہے نا. من انتا، آپ کون ہو، آپ کون ہو. ہو آر یو. انا طالب بالجامعۃ، میں جامعہ سے ایک طالب علم ہوں، یونیورسٹی سے ایک طالب علم ہوں. تو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والے سبق کا ترجمہ آپ کریں. اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر میں ترجمہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے قواعد پڑھیں گے. تو ایک ایک لائن کا ترجمہ کرنا ہے. عبداللہ سب سے پہلے آپ ترجمہ کریں. جی استاد. حامد. من أنت? Who are you? حامد، جی ایک بار پھر سے ترجمہ. جی استاد. حامد. من أنت? Who are ہم، you? جی. اور محمد کیا جواب دیتا ہے؟ أنا طالب بالجامعة. I am ہاں، a student. بل کا فرام. مطلب کیا ہوگا سر؟ فرام. From the university. جی، جزاک اللہ خیر. Who are you? ڈاکٹر حارث بشیر، تیسری لائن کا ہاں ترجمہ آپ کو I کرنا. حامد، uh, آپ یہ ذرا ہٹا دیں گے اسکرین سے. ہاں، شکریہ. انت طالب جدید، کیا کیا آپ نئے طالب علم ہو؟ ہاں، کیا محمد، آپ نئے نئے طالب؟ طالب علم. محمد، نعم، ہاں. انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. جی، جزاک اللہ خیر. جبچی سالم. جی استاد، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد. من أين أنت? Where are you from? محمد. أنا من الهند. I'm from India. جی، جزاک اللہ خیر. من أين أنت؟ Where are you from؟ From أنا من الهند. I am I'm from from India. India. یا ہاں. جی، جزاک اللہ خیر. آپ کے بعد کون ہے؟ موہت بھائی. جی سر. حامد. ما اسمو کا؟ نہیں نہیں، آپ پھر کا سے نام پڑھیں. کیا ہے؟ اے، جی حامد. ما اسمو کا؟ ماں اسموں کو نہیں ہے. یہ میں نے ایک بار حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی میں نے پڑھایا تھا. اس وقت آپ تھے کلاس جی میں؟ جی جی سر. شاید تھا، شاید تھا نہیں سر، تھا، میں تھا. جی جی. تو کچھ یاد آ رہا ہے؟ وسلی وہ بتایا تھا، میں دو حمزہ بتائے تھے، میرے ذہن سے تو عبداللہ نہیں ہے. آپ صرف عبارت پڑھیے، آپ کو ترجمہ نہیں کرنا ہے نا.
مسموکہ. مسموکا ہے نا، مسموکا. جو میم ہے نا اس کے ساتھ جو جی جی. اٹیچ ہے وہ الف ہے، اس کو حمزہ نہیں کہیں گے. وہ کیا ہے؟ اچھا. الف ہے. حمزہ. اور علی جو سوری. حمزہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سواد کی طرح اوپر کچھ حرکت دی ہوئی جی جی. ہے نا. زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ سواد کا جو جی شوشہ ہوتا ہے نا وہی دیا ہوا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ حمزہ وصلی ہے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا. میم کو ڈائریکٹ اب سین سے ملا نہیں، کیونکہ میم کے بعد آ رہا ہے وہ الف ہے، اور الف کے بعد آ رہا ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی نہیں پڑھا جاتا. تو مسموکا کیا معنی ہوگا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی مسموکا آپ کا نام کیا ہے؟ جی محمد، اسمی محمد. ہاں محمد کہتا ہے کہ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. ہاں اسمی. اسمی یا جو ہے نا اس اسمی. کو یا متکلم کا یا کہیں گے نا، اس کو میں ابھی قواعد میں سمجھاتا ہوں. جی سر. عبداللہ آپ ترجمہ کریں نیچے والی لائن کا. Yes, sir. ومن هذا الفتى الذي معك. ہاں اس کا مطلب کیا ہوگا سر؟ فتن. فتن مانا ینگ. جی فتن کا مانا ہوتا ہے ینگ، نوجوان. جی. ومن and who is this young man who جو معك is with you. ہاں از ود یو. هو زميلي زميل. زمیل کا لی مانا کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں سر. دوست، ساتھی. ساتھی آه کا درجہ میرا. جی. هو ہوا زمیل. أيضا هو أيضا نہیں ہوا زمیلی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرینڈ اس سے. ہاں ہی از مائی فرینڈ ہے نا. جی. وہ میرا دوست ہے. چلیے آپ کے بعد ڈاکٹر حارث بشیر، آپ کو یہ ترجمہ کرنا ہے. اوپر والی لائن کا ترجمہ پھر سے کر دیں گے ایک بار؟ یہاں پر لکھا ہے. آپ پھر اردو میں کر دیجیے عبداللہ، جی. آپ اردو میں ترجمہ کر دیں. ینگ مین. ومن حاضل فت الذی معک، اس کا ترجمہ آپ اردو میں کر دیں. اس کا سر. جی. جی اور اور وہ نوجوان کون ہے؟ حاضل ہاں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ نوجوان کون ہے جو آپ کے نوجوان. فتن کا معنی نوجوان اچھا. ہوتا ہے نا. ومن حاضل فت، اور یہ نوجوان کون ہے؟ الذی معک، جو جو آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ. معامنہ ساتھ ہوتا ہے، ماں کا آپ معنی کیا ہوتا ہے؟ کے ساتھ. ساتھ. ساتھ ہے نا. ٹھیک سمجھ میں آیا ڈاکٹر صاحب؟ جی جی جی. نیچے والی لائن کا آپ ترجمہ کریں. ہاں. حامد ہوا حامد ایزن. هو أيضا من الهند. کیا ہاں وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ ہاں کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ ہے. محمد. محمد لا نہیں. ہوا من الیابان، وہ ہاں جاپان سے. جزاک اللہ خیر. جس عالم. جس بھائی کہاں ہیں؟ हेलो जी उस्ताद, वो मतलब स्क्रीन में कुछ आ रहा है, हटाना पड़ेगा, नहीं दिखाई दे रहा है. آپ کے یہاں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ वो काला काला आ रहा है, A-A+ ऐसा आ रहा है. تو عبداللہ اس کو ہٹائیے اور تھوڑا اوپر اسکرول کر لیں. हाँ स्क्रॉल को कोई कर दें. جی سر. ایک منٹ اس پہ یہاں پر.
جی اس کو اسکرول کر لیں، تھوڑا لائن اوپر آ جائے نا اس طرح. ہاں ہاں. چلیے آپ ترجمہ کریں. کہاں پہلے پر آیا تھا؟ کون سا والا تھا؟ یہ حامد نا. حامد. ہاں نیچے سے تیسری لائن. ہاں جی. حامد ماسمو. What is your name? اس کو پھر سے پڑھیں ایک بار. مسمو. ہاں مسموہو. مسمو. ہاں ہاں پھر سے آ گیا کالا کالا. بعد میں لکھنے سے بھی ہو جائے گا، وہ ابھی نہیں لکھنے سے ہوگا. عبداللہ رہنے دیجیے ابھی. مسمو. ہوں What's your name? اسمہ واٹس حمزہ. یور نیم آئے گا. اس مسمو. کا واٹس ہز نیم. واٹس یور نیم یا واٹس ہیز نیم. مسمو. What's his name؟ جی جی. اسمہ حمزہ. ہاں His name is حمزہ. جی جزاک اللہ خیرہ. موہت بھائی. جی سر. حامد ما لغتک یا محمد. ہاں سر اس کا ترجمہ نہیں کر پاؤں گا سر. لغت کا معنی ہوتا ہے لینگویج، زبان. لینگویج. استاد اس کا ترجمہ واٹ از یور لینگویج ہوگا. ہاں وہی ہوگا. ما لغتوں کا What is your language یا حامد؟ ہاں محمد واٹ از یور لینگویج. یا محمد. محمد آپ تو کی بھاشا کو. انگریزی میں کسی کو بلائیں گے جیسے حرف ندا ہے تو اس کے لیے کیا آئے گا لفظ. او او آئے گا نا کیا؟ OHO. او ایچ. اچھا او ایچ او محمد اس طرح ہے نا. جی جزاک اللہ خیر. مستفید بھائی. جی سر. آپ جو ہے نا یہ والی لائن کا ترجمہ کریں جو ابھی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے نا. ان میں سے 1 2 3 چوتھی لائن کا ترجمہ اوپر سے. اس کا جی. ہاں اس کا. حامد ومن حاضل فتى الذي معك. ہاں اور اور یہ اور یہ نوجوان اور یہ نوجوان کون ہے جو ماں ماں کا کا معنی مطلب کیا ساتھ ہوتا ہوتا ہے. ہے؟ جو آپ کے ساتھ ہے. ماں کا معنی ساتھ ہوتا ہے. جی جو آپ کے ساتھ ہے. ہاں آپ کے ساتھ ہے. جزاک اللہ خیر. چلیے میں ابھی اس سبق کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. استاد وائٹ بورڈ اوپن کرو. ابھی پہلے میں سرسری بتا دیتا ہوں اس کے بعد. جی استاد. ٹھیک ہے. جی استاد. دیکھیے جو ضمائر ہے نا وہ 14 ہیں. کتنی ہیں؟ 14. 14. انگلش میں شاید 5 کے 6 ہیں، ہے نا. جی جی. جیسے آئی وے یو اور کیا ہے دیر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ آئی ہی شی ای آئی اٹ. او یو. دے. ہاں آئی وی یو ای ہی آئی شی او اٹ یو. دے ہے نا. آئی وی یو ہی شی اٹ دے. اس طرح 6 7 ہے نا. جی لیکن عربی میں جو ہے یہ 14 ہیں. کتنی ہیں؟ 14. 14. ان میں سے 6 حاضر کے لیے 6 غائب کے لیے. جی 6 ضمیریں حاضر کے لیے 6 ضمیریں غائب کے لیے اور 2 ضمیریں متکلم کی ہیں. تو 6 6 12 اور 2 14 ہوئی. ٹھیک ہے. تو جی جو 6 حاضر کے لیے ان میں 3 مؤنث کے لیے اور 3 مذکر کے لیے اور جو 6 حاضر کے لیے ان میں بھی 3 مذکر کے لیے 3 مانس. مؤنث کے لیے اور جو متکلم کی 2 ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوں گی.
ہے نا؟ تو جی یہاں پر کہ ہم لوگ انت کو جو دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک ضمیر ہے، جیسے ہوا ضمیر تھی نا، ویسے انت بھی ایک ضمیر ہے، اور یہ والے انت کا معنی ہوگا یوں، ہے نا، آپ یا پھر تم. یہ مذکر کے لیے آئے گا اور مذکر واحد کے لیے، جیسے ہوا مذکر واحد کے لیے تھا، یہ بھی مذکر واحد کے لیے آئے گا. ہوا اور انت میں فرق یہ ہے کہ ہوا غائب کے لیے تھا، انت حاضر کے لیے. انت جب بولیں گے تو سامنے والا بندہ حاضر رہے گا، ٹھیک ہے. اور اگر سامنے کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے انتے کہیں گے، انتا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ انتے. صرف زبر اور زیر کا فرق رہے گا. زبر ہے تا کے اوپر تو مرد مراد ہوگا، اور تا کے نیچے زیر ہے تو عورت مراد ہوگی. اتنا یاد رکھنا ہے. جیسے وہاں پر کیا تھا، ہوا اور ہیا، یہاں پر انتا اور انتے. انتے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، آگے آئے گا، لیکن یاد رکھ لینا ہے، آسان چیز ہے. ٹھیک ہے. من انتا، تھوڑا زوم کر لیں عبداللہ. ہوں. من انتا، آپ کون ہو؟ ٹھیک ہے. انا طالب بالجامعہ. اب یہ بات جو ہے نا، یہ فرام کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں؟ فرام کے معنی میں، یعنی سے کے معنی میں، کہ میں جامعہ سے ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو با جو ہے یہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، اسٹوڈنٹ کا الحاق کرنے کے لیے آیا ہے جامعہ سے، کہ یہ بچہ جامعہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو جملوں میں جب با یوز ہوگا کہیں تو فرام کے معنی میں آئے گا. انت طالب جدید. اب یہ با کیا ہے؟ حرف جر ہے. کیا ہے؟ حرف حرف جر. جر ہے نا. با ہے، تا ہے، یہ سب حروف جار میں آتے ہیں. تو با حرف جر میں، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو اصل میں اسم ہے. اصل میں کیا ہے؟ اسم. اسم کا معنی ہے نام. اسم اللہ، اللہ کے نام سے. اور با کو ہٹا دیں گے تو اسم اللہ ہو جائے گا، اللہ کا نام. لیکن شروع میں با لگائیں گے تو با حرف جر ہے. وہی حرف جر یہاں پر بھی یوز ہوا ہے، کہ بل جامعت فرام دا یونیورسٹی، ہے نا. انت طالب جدید، پہلا والا جو آئے وہ سوال کے لیے، اور دوسرا جو آئے وہ انت کے ساتھ ملا ہوا ہے. انت، کیا آپ، طالب ایک طالب ہو، جدید تو یہ موصوف صفت ہے، نئے طالب علم ہو. نعم انا طالب جدید، ہاں میں نیا طالب علم ہوں. من این انت، آپ کہاں سے ہو. من منا سے، این منا کہاں، انت منا آپ. آپ کہاں سے ہو؟ انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں. اب دیکھیے یہ ضمیر ہے، اس کا مرجع جو پہلے گزر رہا ہے، جیسے حامد محمود، یہی دونوں مرجع ہے نا. جی تو یہاں پر انت مذکر کے لیے، واحد کے لیے، کیونکہ محمد جو ہے یہ، حامد جو ہے یہ پوچھ رہا ہے محمد سے، من این انت، آپ کہاں سے ہو، یعنی اے محمد آپ کہاں سے ہو. تو محمد جواب دے رہا ہے کہ انا من الہند. تو انت کے ذریعے جب سوال ہوگا اور کوئی جواب دے گا تو وہ انا کا یوز کرے گا. ٹھیک ہے. اور استاد، جی مینا کا مطلب یہاں پر فرام ہے نا، یہاں پر. جی جی ہاں. تو ہاں یہاں پر بل بھی کیا کیا یا فرام کے لیے. دیکھیے یہ جو با ہے نا، اس کو حرف جر کہتے ہیں، اور یہ 10 معنی کے لیے آتا ہے. کتنے معنی کے لیے؟ 10. 10 معنی کے لیے آتا ہے. ان میں جی سے ایک معنی فرام ہے، ان میں سے ایک معنی فرام ہے. ایک معنی فرام بھی ہے. تو 10 کے 10 معنی ابھی میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ باریک چیزیں ہیں، یہ بہت ڈیپ میں جاتی ہیں، پھر یہ ہم، آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا نا. ان میں سے آپ کو ابھی فرام کا معنی ہی لینا ہے. تو یہاں پر ہم بہت لگا سکتے ہیں، یہ بھی بہت لگا مطلب، سکتے ہیں اور یہ بھی لگا سکتے ہیں اچھا فرام مین، کے لیے. ہاں مین بھی لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بل، تو بل جو ہے نا یہ بات زیادہ صحیح ہے. یہاں پر بل کے علاوہ ہم من بھی لگا سکتے تھے. ہاں لگا سکتے تھے، لیکن اوکے. دونوں میں زیادہ صحیح کیا ہے؟ بل صحیح ہے نا، جی کیونکہ زیادہ تر یوز یہی ہوتا ہے، با ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. ہاں بھیا. ہاں محمد کیا جواب دے رہا ہے؟ انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں.
حامد مسمو کا، مسمو کا، ما اسمو کا نہیں پڑھنا ہے، مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسمی، اسمی میرا نام، محمد محمد ہے نا، تو یہاں پر جو یا ہے اس کو متکلم کی یا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ متکلم، یعنی خود کے لیے بندہ بولے تو اس کو متکلم کہتے ہیں، جیسے آئی کی جگہ پہ ہے، یا پھر کیا بولتے ہیں می کی جگہ پہ ہے نا، می جی نہیں مائے کی جگہ پہ ہے، مائے، جی ہاں مائے کی جگہ پہ ہے۔ حامد جی ومن حاضل فت الذی معک، اور یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے، یا پھر یہ نوجوان کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ محمد ہوا زمیلی، ہوا زمیلی، فرینڈ وہ میرا فرینڈ ہے، دوست ہے، دوست۔ فرینڈ ہے نا۔ حامد اہوا ایزن من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ محمد لا نہیں، ہوا من الیابان، وہ جاپان سے ہے نا۔ حامد مسموہو، مسموہو اس کا نام کیا ہے؟ محمد اسموہو حمزہ، تو اس کا نام حمزہ ہے۔ حامد ما لغتوں کا یا محمدو، آپ کی زبان کیا ہے اے محمد؟ محمد جواب دیتا ہے کہ لغتی، اب دیکھیں یہاں پر یا آ گیا ہے نا، لغتی الاردو، الاردیت، میری زبان کیا ہے؟ اردیت مانا اردو۔ اردو 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 ہے، ہاں اردو ہے۔ اہیا لغتن سہلتن، کیا یہ آسان زبان ہے؟ کیا یہ آسان زبان ہے؟ تو ہیا کا مرجع الاردیہ ہے نا، الاردیہ، کیونکہ وہ مؤنث ہے اس لیے ہیا کی ضمیر بھی مؤنث لائے۔ تو محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم ہی لغتن سہلتن، یہ لوگ ہاں یہ آسان زبان ہے۔ حامد و حمزہ تو ما لغتہ، اب یہ نیا جملہ آ گیا، وہ حمزہ تو ما لغتہ، اور حمزہ تو اس کی زبان کیا ہے نا۔ تو یہ یہاں پر دو کلمے، ایک ہے حامد اور ایک ہے حمزہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے وہ ما لغتہ، تو ہو ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع کیا ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ بتائیے آپ لوگوں میں سے کوئی، ما لغتہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ حامد ہے یا پھر حمزہ ہے؟ حمزہ حامد نے حمزہ کو پوچھا۔ نہیں نہیں، حمزہ کو پوچھا نہیں جا رہا ہے، حمزہ کا صرف نام لے کر کے حامد محمد سے پوچھ رہا ہے، او او ہاں ہاں اور یہ جو حمزہ ہے یہ محمد کے ساتھ ہے۔ حمزہ کس کے ساتھ ہے؟ محمد کے ساتھ۔ محمد کے ساتھ ہے نا، اور یہاں پر پوچھنے والا حمزہ ہے، سوری حامد ہے، تو حامد کس سے پوچھ رہا ہے؟ محمد سے پوچھ رہا ہے۔ وہ حمزہ تو یعنی محمد نے بتایا کہ میری زبان اردو ہے، محمد نے کیا بتایا؟ اس اردو کی ہے۔ زبان اردو ہے۔ ہاں کہ میری زبان اردو ہے، تو حامد نے پھر پوچھا تھا نا کہ آپ کے ساتھ وہ دوسرا کون ہے، تو محمد نے کیا جواب دیا کہ وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ میرا دوست ہے۔ اب یہ حامد پھر پوچھ رہا ہے کہ وہ حمزہ جو آپ کا دوست ہے اس کی زبان کیا ہے؟ وہ حمزہ تو، اور حمزہ مال ہوگا تو اس کی زبان کیا ہے مطلب؟ حمزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ہاں حمزہ کا طرف اشارہ کر کے۔ حمزہ کی طرف اشارہ کیا، حمزہ کی زبان کیا ہے؟ تو ہوں، حمزہ کہاں سے تھا؟ اوپر دیکھیے، اوپر کہیں لکھا ہوگا، عبداللہ اسکرول کریں تھوڑا، جی تھوڑا اوپر اسکرول کریں، یہاں پر دیکھیے یابان۔ یابان ہے نا، وہ نوجوان کون ہے؟ وہ میرا دوست ہے۔ ہوا ایزن میں لیندے، کیا وہ ہندوستان سے؟ لا من الیابان، وہ یابان سے۔ تو دیکھیے وہ اس کا دوست جو تھا اس کا نام حمزہ تھا، وہ حمزہ یابان سے ہے۔ اب یہاں پر محمد پوچھ رہا ہے کہ کیا حمزہ کی زبان کیا ہے، یعنی وہ کون سی زبان میں بات کرتا ہے؟ تو محمد کیا جواب دیتا ہے؟ لغتہ الیابانیۃ،
یا پھر ملا کر کے پڑھیں گے تو لغتہل یابانی، یہ تو اس کی یابانی زبان جاپانیز ہے. ہاں جاپانیز ہے. وہی لغتن صعبتن، اور وہ ڈیفیکلٹ ہے، ہاں مشکل زبان ہے. ڈیفیکلٹ ہے، مشکل زبان ہے، ڈیفیکلٹ ہے نا. حامد این ابو کا یا محمد ہو، تمہارے ابو کہاں ہیں اے محمد. محمد. محمد کیا جواب دیتا ہے؟ ابھی. ابھی مطلب ابا. ابا. نہیں. ابھی ابھی مطلب مطلب فادر. ہاں فادر تو ہوتا ہے، لیکن کیسا فادر؟ میرا. فادر آف. ہاں. میرا فادر. ہاں ہاں ابھی میرا فادر ہوں. ہاں میرے والد یا میرے باپ یا مائی فادر فی الکویت، کویت میں ہے. کویت میں ہے. ہوا طبیب شہیر، وہ فیمس ڈاکٹر ہے. ہاں وہ فیمس ڈاکٹر ہیں. تو کون فیمس ڈاکٹر ہیں؟ محمد محمد کا کا باپ. فادر. ہاں محمد کا محمد ابا. کے فادر. حامد پوچھ رہا ہے وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور آپ کی ماں، اور آپ کی ماں ہوں. کہاں ہے؟ یا کہاں ہے؟ اس ہاں اور محمد آپ کیا کی ماں جواب دے کہاں ہے؟ رہے ہے ایزن فی الکویت، وہ بھی کویت سے ہے. کویت میں ہے. ماں کویت ابھی میں. ابو کے ساتھ. ابو کے ساتھ. ہاں ہوں. ماں ابھی، وہ ماں ابھی ابو کے ساتھ نہیں، والد کے ساتھ. میرے میرے والد کے ساتھ. ہاں. ہاں. ہیا مدرساتن، ابھی تک ہم لوگوں نے مدرسن پڑھا تھا، اور ایک بار ہی مدرساتن آیا تھا. ابھی یہاں پر ہوں. دوسری بار آیا ہے مدرساتن ہونا کا. وہ وہاں کا ٹیچر ہے. ہاں وہ وہاں کی استانی ہے ٹیچر. یا وہاں کے ٹیچر ہیں نا. عبداللہ اسکول میرا اوپر. ہونا کا استاد کا مطلب استاد کیا ایک ہے؟ کنفیوژن تھا. ہونا کا منا وہاں. ہونا کا مطلب دیر. ہونا مطلب ہیئر. دیر. ہاں دیر وہاں. ہلو جی استاد، ایک ڈاؤٹ تھا. جی بولیے. یہ یابان تو پہلے سے جگہ کا نام ہے، تو اس کے آگے ہاں الف لام کیوں لگا ہے؟ وہ میں بتایا تھا ایک دن، جب جس بھائی آپ بتا دیجئے. کون سا؟ یابان جو ہے یہ پہلے سے معرفہ ہے، یعنی کہ شہر کا نام ہے نا، ہاں. کنٹری کا نام ہے، تو اس پہ الف لام کیوں آیا؟ لغات الیابان. میں یہی کہ جو جو عربی میں ہے نام، ان کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا. نہیں آپ نہیں کا یہ تو سوال مطلب. یہ ہے، ہاں، میں نے بتایا تھا نا مطلب جب جس میں لینگویج کو مطلب خاص کر کے بولنے کے لیے. یہاں پر دوسری چیز ہے، وہاں پر الیابان تھا، ہوں. ہے نا. تو ہوں. کچھ شہر ایسے ہیں ہوں. جن کے اوپر الف لام پہلے سے داخل ہے، عرب کے لوگوں نے ان پہ داخل کیا ہے، جو کہ قاعدے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. جی لیکن اب ہم لوگ ان کے لگائے ہوئے الف لام کو ہٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ جی. ہم لوگ جو عربی سیکھ رہے ہیں وہ ان کے قواعد کے اعتبار سے سیکھ رہے ہیں، ہے نا. ہوں. تو یہ قاعدے جی. کے خلاف ہے، لیکن لگا ہوا ہے، عرب والوں نے یوز کیا ہے، جن کی زبان ہے، تو ہم لوگ بھی یوز کریں گے. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر الیابانیتو ہے نا، تو یہاں پر اس سے مراد جگہ نہیں ہے، اس سے مراد لینگویج ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ لینگویج خاص ہوئی، اس لیے یہاں پر الف لام لگایا گیا. مطلب لینگویج کو خاص کرنے کے لیے لگایا نا. ہاں یہاں پر لینگویج کو خاص کرنے کے لیے لگایا ہے. ہاں تو میں لیکن نے مطلب کچھ وہی بولا تھا. جی جی آپ نے صحیح بولا تھا. وہ ہوں. ان بھائی کا سوال یہ تھا کہ وہ ان کو شہر سمجھ رہے تھے، او او او. ہے نا. تو میں نے شہر کا بھی ساتھ میں جواب دے دیا، جیسے المکہ، المدینہ، الکویت. کویت بھی ایک شہر کا نام ہے نا، اس کے اوپر بھی الف لام آیا ہوا ہے. ہوں. الہند. ڈاؤٹ کلیئر ہوا؟ جی استاد. جزاک اللہ. ہی ایزن فی الکویت، وہ بھی کویت میں ہے، ماں ابھی میرے والد کے ساتھ. والد کے ساتھ. ہی مدرسۃن ہونا کا، اور وہ وہاں پر استانی ہے. استانی ہے. اذهبت الى الكويت یا محمد،
کیا امنا کیا ذهبت منا گئے. آپ گئے الى کویت کویت کی طرف بیت یا کی طرف. محمد ہو اے محمد نعم ذهبت محمد نے کیا کہا ہاں میں گیا تھا ہے نا یا پھر ہاں میں گیا حامد وزمیلوں کا اینا ابو ہو اس کا ترجمہ کون کریں گے وزمیلوں کا اینا ابو پورے جملے کا सेंटेंस टू कहाँ है? جی सेंटेंस टू नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करने के लिए बोलिए उनको। عبداللہ اسکرول ओ کریں जी जी, मिला, हाँ मिला। میرے سامنے لکھا ہوا تھا वो जमीलू का आईना अबू। ہاں जमीलू وزمیل का आईना وزمیل کا معنی ہوتا ہے ساتھی दोस्त। और तुम्हारे अब्बू के दोस्त कहाँ है? कहाँ है? نہیں یہ ترجمہ نہیں ہوگا اور تمہارا دوست ان کے ابو کہاں ہیں؟ ہاں یہ صحیح ہوگا आपका یہ दो جواب کس نے دیا ابھی یہ جواب کس نے دیا جی میں نے حارث. جزاک اللہ خیرہ وزمیلوں کا اور تمہارے ساتھی یا تمہارے دوست اینا ابو ہو ان کے ابو کہاں ہے تو یہاں پر جو ابو ہو میں ہاں ضمیر ہے نا اس کا مرجع کیا ہے زمیل ہے نا زمیلوں کا ہم، پورا مضاف الیہ ہو کر کے مرجع بن رہا ہے ٹھیک ہے تو تمہارے دوست کے ابو کہاں ہیں آسان ترجمہ کیا ہوگا کہ تمہارے دوست کے ابو کہاں ابو ہیں؟ کہاں ہیں لیکن کتاب والے نے تھوڑا گما کر کے دیا ہے وہ زمیلوں کا این ابو ہو اور تمہارے دوست کے ابو کہاں ہیں؟ کہاں ہیں اس کو سیدھا سادہ عربی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے کوئی بتا پائیں گے اینا اینا ابو زمیل کا. نہیں جب وہ سیدھا سادہ بولیں گے نا تو ضمیر پوری ہٹ جائے گی پھر ضمیر کو یوز نہیں کریں گے اور ضمیر کو تو مرجع کے لیے لایا گیا نا وزميلك أبوه وَأَيْنَ ابو زمیلے کا وَأَيْنَ ابو زميلك زمیل. زمیلے کا تیرے ساتھی کے یا تیرے دوست کے ابو کہاں ہیں وَأَيْنَ ابو زمیلے کا سمجھ میں آ رہا ہے جی ہاں ابو فی الیابان اس کے ابو جاپان میں جاپان میں ہوا تاجر کبیر وہ بڑے تاجر ہے. ہیں اللہ کا اخن کیا تمہارا بھائی. ہاں کیا تمہارا بھائی ہے یا محمد اے محمد کیا تمہارا بھائی ہے اے محمد تو محمد کیا جواب دیتا ہے نعم لی اخن واحد کیا مانا ہوگا لی اخن واحد کیا مانا ہوگا لی مانا میرا میرا ایک بھائی ہے. ہاں میرا ایک بھائی ہے اسمہ اسامہ تو اس کا نام اس کا نام اسامہ. اسامہ ہے عبداللہ اس کو ہٹائیں ابھی ہاں وہوا معیہ ہونا فی المدینۃ المنورۃ کیا مانا ہوگا وہ ہوا اور وہ کون وہ بھائی ہاں اسامہ ہے محمد. اسامہ ہاں معیہ میرے ساتھ ہے ہونا یہاں فی یہاں المدینۃ مدینہ میں المنورۃ مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں ولی اختن واحدۃ اب دیکھو اختن کیا بولتے ہیں مؤنث ہے تو اس کے لیے صفت واحدۃ لائے اور وہاں پر اخن مذکر تھا تو واحد لائے نا اور ہم، میری ایک بہن ہے اب یہاں پر اسمہ نہیں کہیں گے اسمها اسمہ کیونکہ یہ ہی ضمیر سے بدلا ہے نا ہاں کس سے بدلا ہے ہی سے مؤنث کے لیے ہی آتی ہے ہی ضمیر جب کسی اسم سے ملے گی تو ہا ہو جائے گی اور ہوا ضمیر جب کسی اسم سے ملے گی تو
خو ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسمہا زینبو، اس کا نام زینب ہے. زینب ہے. وہی ہے فی العراق، وہ اور وہ عراق میں ہے. ہاں، اور وہ عراق میں ہے. مع زوجہا، زوج کا معنی ہسبینڈ ہوتا ہے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے ہاں، اپنے شوہر کے ساتھ. ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ. زوجہا مہندسن، وہ اس کا ہسبینڈ انجینئر ہے. ہاں، اس کا ہسبینڈ انجینئر ہے، اس کا شوہر انجینئر ہے. تو یہ ہو گئے اپنے سبق کا ترجمہ. اس میں کئی ساری چیزیں آئیں، جن میں سے ایک چیز تو ضمیر تھی انتا کی، ہے نا. اور انتا کی ضمیر جب مضاف الیہ بنے گی تو کاف سے بدل جائے گی. سر انتا یہ کی بھی ضمیر، ہے. اچھا ہاں یہ چھوٹ گیا. حامدن آئندہ کا سیارتن یا آخی. حامد پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے اے میرے بھائی. بھائی. اخی مانا میرے بھائی، یا اخی اے میرے بھائی. محمد لا، نہیں. ما اندی سیارتن، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. ما اندی سیارتن، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. یہاں پر ماں کا معنی کیا نہیں ہوگا؟ ہندی ماں کا معنی نہیں ہوگا یہاں پر. نہیں. ماں کے معنی دو ہیں، ایک ماں کا معنی کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر ماں کا معنی کیا ہے. یہاں پر ماں کا معنی کیا ہوگا؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں نا، جواب نہیں دے رہا ہوں. جی یہاں پر ماں کا معنی کیا کریں گے، کیا کہ نہیں؟ نہیں. ہاں نہیں. میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. اندی دراجتن، میرے پاس ایک سائیکل ہے. حمزہ اندہ سیارتن، حمزہ اندہ سیارتن، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. حمزہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے. تو سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے، حمزہ کے پاس ایک گاڑی ہے نا. جی تمہاری نہ گیا. اب میں تمہاری اس کو سمجھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. وائٹ بورڈ کھولو اس میں. ہاں وائٹ بال بولیے. جی تھوڑا ٹائم لگے گا سر، یہ بہت لوڈ ہو رہا ہے. وائٹ بورڈ شیئر. ون بورڈ. جی سر آپ دیکھ پا رہے ہیں سر؟ ہاں دیکھ پا رہا ہوں. یہاں پر مٹا اس کو دیجیے. مٹا دی. لیکن لکھ نہیں پا رہا ہوں میں. ایک منٹ اچھا، سر. ہوا. یہ بلیک لکیر ختم ہو پائے گی؟ جی یہ بیچ میں بلیک لکیر دکھائی دے رہا ہے مجھے. اس سے آپ تھوڑا اوپر آ جائیے. بس اور بھی تھوڑا اس سے یہ کیا کہیں اور تھوڑا نیچے نیچے. اس طرح؟ اب نہیں ہو جیسے پا رہا. اب آپ کر سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں ہم لوگ
اور پڑھے تھے، جی، ایک یہ ضمیر پڑھے تھے انتا، انتا ہے نا، انتا کا معنی ہوتا ہے یو، ہے نا، تم یا پھر آپ، آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ انتا ضمیر ہے اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگی، اور اگر مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو انتی انتے، تا کے نیچے زیر، ہے انتی نا، یہ زیر مؤنث کی علامت ہے اور یہ والی زبر مذکر مذکر کی علامت، ٹھیک ہے، معنی اس کا بھی یہی ہوگا یو، ہے نا، تم ایک عورت یا پھر آپ ایک عورت، ہے نا، یہی انتا کی ضمیر جب کسی اسم سے ملے گی تو بدل جائے گی، کس سے بدلے گی؟ اسم سے کاف، کاف سے بدلے گی، جیسے ابھی میں بتاتا ہوں پھر سے، جیسے یہاں پر ہے تیری کتاب، ہے نا، تیری، یہ کیا ہو گیا، یہ ہے تیری، عبداللہ کہاں چلے گئے؟ سر میں کچھ نہیں کر رہا اس سے. جی سر. ہاں یہ ہوا تیری کتاب، اب اس کی عربی بنائیں گے تو اصل اس کی عربی اس طرح ہے، کتابوں کتابوں، کتابوں نہیں نہیں تیری اس کا کتاب نہیں ہے، کتاب کتابوں پلس کتابوں کا انتا، کتابوں پلس انت انتا، اب یہ انتا کو ہم لوگ اس طرح لکھیں گے نہیں، اس کو ڈائریکٹ با سے ملائیں گے، ہے نا، کس سے ملائیں گے؟ با. بات ہے با سے، تو اب یہ انتا بدل جائے گا، پھر انتا نہیں رہے گا، کس سے بدلے گا؟ اور کتاب. اس سے بدلے گا، کیا لکھا میں نے؟ انت. انتا کے نیچے دیکھو کیا لکھا ہوں، نیچے یہ والا کیا؟ قاف قاف، ہے نا، اس سے بدلے گی، تو انتا نہیں بولیں گے، پھر کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کیا کتاب کیا؟ ہاں کتابوں کا، تو یہ کا اصل میں کیا تھا؟ کتابوں کا پہلے کیا تھا؟ کتاب پلس تیری انتا. کتاب انت ہاں انتا تھا، لیکن جب یہ مضاف الیہ ہوا، اب یہ کتاب و مضاف ہے اور کاف ضمیر بوفلی. مضاف الیہ ہے نا، کاف جی. ضمیر کیا ہے؟ مضاف بوفلی. الیہ، کتاب ضمیر اصل میں انتا تھی جب اسم سے ملی، کیونکہ یہ کتاب لفظ یہ اسم ہے نا، جی. اسم ہے نا، ناؤن ہے، تو اس سے جب یہ کاف ملا تو کیا ہوا؟ انت ملا تو کاف ہو گیا، ہے نا، اب لڑکی کی کتاب، لڑکی کے لیے ہم کو ضمیر یوز کرنا ہے، تو کیا کہیں گے؟ کی کتاب کی. کتابوں کی ہاں جزاک اللہ، کتابوں کے صرف کسرہ دے دیں گے نا، جی. کتابوں کی، انت کاف سے زبر کے ساتھ بدلے گا، اور انتے زیر کے ساتھ. زیر کے ساتھ بدلے گا، ہے نا، ایک چیز تو ہم لوگ یہ پڑھے سبق کے اندر، دوسری چیز پڑھے ہم لوگ کتابی، یہ سمجھ میں آ گیا نا، جی. دوسری چیز ہم لوگ میری کیا پڑھے؟ کتاب کتابی، چلو اس کتابی کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پر لکھا میری کتاب، میری کتابی.
किताब है ना। तो असल ठीक में है। इसकी इबारत इस तरह है, किताबो। अना। हाँ, किताबो प्लस अना। अब ये देखो, यहाँ पर अना जो है वाहिद मुतकल्लिम के लिए, अना किसके लिए? वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम के लिए। अब जब अना किसी इसम के साथ मिल करके मुजाफ इलैह बनेगा तो या से बदल जाएगा। किससे किताबी। बदलेगा? हाँ। अब ये इस तरह हो गया। अभी मैं आप लोगों को समझा था, अभी किताब ही नहीं हुआ है। नीचे वाला मिटा दो, ब्लैक जो लिखा हुआ है ये सिर्फ। जी सर, एक मिनट सर। हाँ। अब ये इस तरह हुआ, किताबो, किताबो या, है ना। अभी इस तरह हुआ है, किताबो जी। या। जब अब या को बा के साथ मिलाएंगे। हाँ, या को बा के साथ मिलाएंगे इस तरह। अभी भी हरकत वही रहेगी, किताबो या था, या को साकिन कर दिए। अब क्या हो गया? किताबोई। फिर भी पढ़ने में मुश्किल है। तो एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अलिफ है वो जबर को चाहता है। अलिफ क्या चाहता है? जबर को। जबर को। वाव क्या चाहता है? पेश को। हाँ, पेश को। शाबाश, वाव पेश को चाहता है। या किसको चाहता है? जेर। जेर जेर को। को। तो यहाँ पर हम लोग, या साकिन है इसलिए हम लोग यहाँ पर जेर दे देंगे, पेश को हटा करके। अब क्या हो गया? किताबी। किताबी। अब किताबी। ये बा, किताब में जो बा है उसको कसरा हम लोग दिए हैं तो वो आसानी के लिए दिए हैं। इससे पहले, किताब से पहले कोई ऐसा आमिल नहीं है जिसने यहाँ बा पर कसरा दिया हो। ये कसरा जो हम लोगों ने दिया है वो किसके लिए दिया है? हर फिजर नहीं है और कुछ भी हाँ, नहीं है इसीलिए। कुछ भी नहीं है, कोई भी आमिल नहीं है। तो इसको हम लोग किताब को फिर मजरूर नहीं कहेंगे, ये फिर भी हालत रफ़ई में रहेगा। किस हालत में रहेगा? हालत रफ़ई। और फिर रफ़ी। हाँ, हालत, क्योंकि हालत जो होती है वो आमिल को देख करके होती है ना। तो यहाँ पर कोई आमिल नहीं है इसलिए ये हालत रफ़ई में है। तो हमने कसरा क्यों दिया? मिलाने के इजी लिए, करने के लिए। या की वजह इजी से। करने के लिए, है ना, आसान करने के लिए हमने कसरा दिया है। अब ये तरकीब कौन सी है मालूम है? किताबो मुजाफ और या मुज़ाफ इलैह। या मुजाफिल है। उससे पहले किताबो मुजाफ, काफ जमीर, मुजाफ इलैह। मुज़ाफ इलैह। अच्छा, हम सब की किताब जैसे कहा जाए तो क्या कहेंगे? हम सब की नहनु। किताब। किताब एक है लेकिन सब की है। तो अना वाहिद मुतकल्लिम के लिए है, और जमा मुतकल्लिम के लिए क्या आती है? हम। किताबुना। किताबुना। मुतकल्लिम के लिए होम नहीं आएगी, होम गायब के लिए आएगी। नहनो आती है, क्या आती है? नहनु। किताबुना। हाँ, बदलेगी तो ना हो जाएगी। हम्म। उससे पहले क्या है? नहनु। नाहनो। जैसे कुरान में है, नाहनो औलियाउकुम फिल हयात दुनिया, है ना। ये अल्लाह ने कहा है कि हम अलिया तुम्हारे को। दोस्त हैं, जी। है ना। तो नाहनो मतलब हम सब लोग, मुतकल्लिम दुनिया के लिए। दुनिया में हाँ, और भी है आई थिंक। किताबो प्लस नाहनो, है ना, किताबो प्लस नाहनो। अब ये नाहनो जब मिलेगा तो बा से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ना में बदल जाएगा। ना। हाँ, अना नहीं लिखेंगे, ना लिखेंगे, है ना। तो किताबुना। किताबोना, किताबोना मतलब हमारी किताब। किताब। अब यहाँ पर जो ना जमीर है ना, ये असल में नहनो थी। क्या थी? नहनो थी। जब नहनु। मिली तो क्या हो जाई? क्या हो गई? मुज़ाफ इलैह। हाँ, मुजाफ इले हो गई, ना हो गई ना। किताब ना मुजाफ, बन गई। ना जमीर, मुजाफ इले। तो ये जमीरों वाली बहस समझ में आ गई? जी थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह। हाँ, आसान है, मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह रोजाना होता रहेगा तो समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। एक चीज हम लोग पढ़े थे,
کہ کیا پڑھے تھے؟ حمزہ تو لکتو ابو ہو ابو فی الیابان، ہے نا؟ حمزہ تو ابو ہو فی الیابان. اب یہ والے جملے کو سمجھ، اس کو سمجھنا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک منٹ. اوپر کو کیسے نہیں جا رہا ہے؟ حمزہ تو ابو ہو فی الیابان، ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ ہے. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کرنے سے پہلے اس کی ترکیب سمجھنا ہے، کیونکہ ترکیب جب معلوم ہوگی تو ترجمہ کرنے جائیں گے. تو یہاں پر حمزہ مبتدا ہے. حمزہ کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا ہے نا؟ مبتدا جی. ہاں. پھر یہ ابو کیا ہوگا؟ مضاف، مضاف. ہے نا؟ مضاف. اور ہا ضمیر مضاف الیہ. مضاف الیہ، ہے نا؟ مضاف الیہ. الیہ. مضاف الیہ سے مل کر خبر. خبر خبر ہوگی. جی. ہاں خبر ہوگی. فی الیابان یہ شبہ جملہ ہوگا. شبہ جملہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے نا، اس کو آگے پڑھیں گے. فی جی حرف جر الیابان مجرور، جار مجھے. مجرور سے مل کر شبہ جملہ ہوگا. اور شبہ جملہ بھی خبر کے حکم میں آتا جی. ہے نا؟ تو جی. حمزہ اس کے ابو جاپان میں، یعنی حمزہ کے ابو جاپان میں. اس کی جاپان. اصل عبارت کس طرح ہوگی؟ ابو ابو حمزہ حمزہ. فی الیابان. ہاں، ابو حمزہ فی الیابان، یہ اس کی اصل عبارت ہے نا. اتنی چیزیں ہم لوگوں نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں. تو امید ہے کہ اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی انشاءاللہ. تو آپ ہی کتاب کھولیے اپنی. Green. This one. Hold. Share. جی. استاد میں تھا نہیں، کہیں پر گیا تھا، تو مجھے ریکارڈنگ دیکھ لینا ہوگا. میں ابھی آیا. تو انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا، جی جی اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر مجھے پوچھ لیجئے گا، ہے نا؟ جی. جی جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو. تو کل آپ لوگ تمارین حل کر کے لائیں گے، انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہو جائے گا. کوئی جی. چیز سمجھ میں نہیں آتی تو واٹس ایپ پہ ایک اسکرین شاٹ کتاب کا ڈال کر کے مجھ سے میسج کیا بولتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جی. چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. میں انشاءاللہ وائس کال کیا بولتے ہیں ریکارڈ کے ذریعے سمجھا دوں گا. واٹس ایپ پہ آڈیو ریکارڈ آتا ہے نا. جی. ٹھیک ہے. اور ابھی وائس کسی کو کچھ ریکارڈ. سوال کرنا ہے؟ سر میں ریکارڈنگ اسٹاپ کر دو. جی جی حاضری کر لیجیے.